آج قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچی جو پڑھتے ہوئے 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا۔ اس کی آیات میں کچھ سبق تھا چھپا۔ یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں تھی بشارت ملی۔ 11 تارے چاند سورج ہیں سب، سجدہ ریز ہیں یوسف کے آگے وہ سب۔ بابا کو بتایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں ان کو تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا تھے اللہ کے پیارے نبی، تھے یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ خواب سن کے انہوں نے یوسف سے کہا، پیارے یوسف بھائیوں کو ہرگز تم نہ بتانا ذرا۔ یوسف سے یعقوب کرتے تھے پیار، یہ وجہ تھی کہ بھائی رکھتے تھے یوسف سے خار۔ بھائی ضد سے یہ بابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں کل کھیلنے، بابا یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ دل میں کھٹکا تو تھا پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں ساتھ وہ لے گئے۔ جا کے جنگل میں حاسد بڑے بھائی سب، ایک اندھے کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب۔ لگایا یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون، اور چلے جانب گھر ہو کے وہ پرسکون۔ بھاگے آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، بابا کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے۔ کہنے لگے بابا ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے یوسف کو بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں روز رونے لگے، اور یعقوب آنکھیں ہی کھونے لگے۔ وہاں اللہ نے یوسف کو زندہ رکھا، کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ جب وہاں سے گزر ایک قافلے کا ہوا، اور کنویں سے پانی انہوں نے بھرا۔ رب کی قدرت سے یوسف ڈول میں آ گئے، قافلے والے دیکھ کر ان کو حیران ہوئے۔ خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں کوئی یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا۔ مصر میں آپ کو ایسے لایا گیا، آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا۔ مالداروں نے بڑھ چڑھ کے بولی لگائی وہاں، پر قسمت میں ان کے تھے یوسف کہاں۔ عزیز مصر نے جب ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھا تو دھنگ رہ گیا، قافلے والوں نے منہ مانگا مول لیا۔ اس طرح یوسف بادشاہ کے محل آ گئے، اس نے یوسف کے چرچے ہر طرف چھا گئے۔ بے خبر عورتیں جو ان کی آمد سے تھیں، ان کو دیکھا تو سب دیکھتی رہ گئیں۔ پھل چھری سے جہاں کاٹنے تھے انہیں، دیکھ کر حسن یوسف کو انگلیاں کاٹ لیں۔ آزمائشوں کا جو اب دور آنے لگا، حسن یوسف بھی یوسف کو آزمانے لگا۔ شاہ کی بیوی زلیخا تھا جس کا نام، اپنی کوتاہی کا لگایا اس نے یوسف پہ الزام۔ اس طرح ان کو قید و بند میں جانا پڑا، پھر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا۔ ایک دن آئے 2 لوگ یوسف کے پاس، کہا لوگ کہتے ہیں قیدی بڑا خوب رو، کرتا ہے حل مسئلے لوگوں کے دو بدو۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھا گئے، اور دوجے نے بادشاہ کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے کی ان کو تلقین دین، اور بتایا کہ میں کوئی کاہن نہیں۔ پہلے والے سے پھر آپ نے یہ کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور دوجے کو حل اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ جا کے شاہ سے تم یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے قید میں بے قصور۔ بادشاہ نے بھی دیکھا تھا ایک خواب، جس سے اس پہ ہوا بہت اضطراب۔ کہنے لگا 7 موٹی سی گائیں جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہیں۔ شاہ نے دربار میں مسئلہ جب رکھا،
جیل کا وعدہ قیدی کو یاد آ گیا۔ شاہ سے اس نے فوراً کہا، جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی تعبیر وہ ہی بتلائے گا، آپ کو مسئلہ سارا سمجھائے گا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ کہہ دیا۔ یوسف نے بتلائی تعبیر پھر، ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر پھر۔ موٹی گائیں جو دیکھی بادشاہ نے وہاں، وہ خطے کی ہیں خوشحالی کے 7 سال۔ دبلی گائیں جو آئیں نظر شاہ کو، قحط سالی کے 7 سال ہیں وہ۔ غلہ محفوظ کرنے کی تاکید کی، وقت مشکل سے بچنے کی تدبیر کی، اور کہا ان 14 سالوں کے بعد خوب می برسے گا، ہوگا خطہ آباد۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر قیدی نے دی، شاہ پر یوسف کی مرغوبیت چھا گئی۔ شاہ نے ان کو قید سے آزاد کیا اور تکریم سے یوسف کو بلوا لیا۔ آزادی سے پہلے کہا آپ نے، سارے الزام مجھ سے اب ہٹوائیے۔ یوسف عزت سے دربار لائے گئے اور وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کچھ ہی عرصہ میں شاہ کا ہوا انتقال اور یوسف بنے بادشاہ باکمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا وبال، اور پریشاں تھے سب لوگ تھے بے حال۔ اب جو یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے کہ شاہ سے غلہ حاصل کریں۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت یہ قناعت جو دیکھی تو کہنے لگے، چھوٹا بھائی ہے گھر اس کا بھی حصہ دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے بھائی کو لائیے، اور جتنا چاہے غلہ لے جائیے۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، لیا یامین کو ساتھ اور پھر محل کو چل دیے۔ اپنی شرطوں پہ والد کو لے کر چلے، مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے۔ اب تو یوسف نے بھائیوں کو غلہ دیا، اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چپکے سے کہا آپ نے، میں ہوں یوسف تیرا بھائی زندہ ابھی، روکے رکھا اسے بہانے سے اب، باقی بھائیوں کو جانے دیا یوسف نے تب۔ پھر وہی واقعہ بھائیوں کی آنکھوں میں تھا، جس کو یوسف کے ساتھ ہی تھا ختم کیا۔ سب پریشاں تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے بابا کو منہ ہم دکھائیں گے اب۔ اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کر پھر آ گئے، اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سن کے سب ماجرا دل پریشاں ہوا، بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا۔ اپنا کرتا دیا اور فرمانے لگے، اس کو بابا کی آنکھوں سے مس کیجئے، رب رحماں کے اذن سے لازمی بابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور فرمایا میرے بابا کو لے آئیے، شام سے مصر اس محل میں میرے۔ بھائی حیرت سے تکتے رہے یوسف کو اب، اپنا ہی بھید ان پر کھلا سب کا سب۔ شرم سے منہ چھپانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف میں اب وہ سبھی۔ سب نے یوسف کو تعظیمی سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں اب پورا ہوا۔ عجز و صبر انکساری کی یہ داستاں، یوسف کا قصہ ہوا سب پر عیاں۔